پاکستان بھر کے غیور وکلاء کے اس عظیم اجتماع کے ذریعے ہم پاکستان کی عوام کو آج پکارتے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں وہ لمحے جب ایک جانب جھوٹ ہے اور دوسری جانب سچ ہے بہت سے ہیں۔ آج ایک ایسا ہی لمحہ ہمارے سامنے ہے۔ ہمیں جھوٹ کو دھتکارنا ہے، ہمیں سچ کا ساتھ دینا ہے۔ جو فریب اور جبر کا نظام 8 فروری کی شام ہم پر مسلط کیا گیا، اب ارادہ ہے کہ اس نظام کو ایک سیاہ عدالت کے ذریعے پختہ کیا جائے، اس پر پردہ ڈالا جائے۔ جو آئینی ترامیم کی جا رہی ہیں، جو ارادہ ہے، یہ ارادہ ذہن کی لوٹ کا ارادہ ہے، یہ ہر شرافت کی لوٹ کا ارادہ ہے۔ آج کے بعد اگر ہم باہر نہیں نکلتے، اگر ہم اپنی آواز بلند نہیں کرتے تو ہم اس جھوٹ کے پشت پناہ بن جاتے ہیں۔ ہم نے ایسا ہرگز نہیں ہونے دینا۔ پاکستان کے عوام جانتے ہیں ان کی فلاح کہاں ہے، سندھ کا ہاری جانتا ہے، گمشدہ بلوچ جانتے ہیں، لہو لہان پشتون جانتے ہیں، گرفتار پنجابی جانتے ہیں۔ آج ہم نے قانون کا ساتھ اس لیے دینا ہے کہ ہمارا مستقبل، ہمارے بچوں کا مستقبل قانون، آئین اور شرافت سے منسلک ہے۔ اگر قانون، آئین اور شرافت کو ہم نے پامال ہونے دیا تو ہمارا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ اس ملک میں نہ سرمایہ کاری ہوگی، نہ یہاں نوکریاں پنپیں گی، نہ یہاں ہمارے بچوں کا مستقبل محفوظ ہوگا۔ ہمارے بچے بھاگتے رہیں گے، کبھی کشتیوں کے ذریعے ڈوبتے رہیں گے، کبھی دربدر ہوں گے صحراؤں میں۔ میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ اس موقع کی نزاکت کو سمجھیے۔ یہ صرف کوئی قانونی معاملہ نہیں ہے، یہ شرافت کا معاملہ ہے، یہ ہمارے مستقبل کا معاملہ ہے۔ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ ہمارے ساتھ چلیے۔ یہ کسی ایک سیاسی جماعت کا معاملہ نہیں ہے، یہ پاکستان کے ہر فرد کا معاملہ ہے، یہ ہمارے ضمیر کا معاملہ ہے۔ تو میری آپ سے خدا را یہ درخواست ہے، اپنے کمروں سے باہر نکلیے، اپنے گھروندوں سے باہر نکلیے، اپنے مستقبل کو سنبھالیے۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ بہت شکریہ۔ میرے قائد محترم جناب حامد خان صاحب، اسد منظور بٹ صاحب، پریزیڈنٹ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن، اسٹیج پہ بیٹھے میرے قائدین، میں انتہائی اختصار کے ساتھ آج ہم اپنے سیریز کو سننے آئے ہیں۔ میں ہزارہ کے وکلاء کی جانب سے ان کی نمائندگی کرتے ہوئے آج اپنے قائدین کو یقین دلاتا ہوں کہ ہزارہ کے وکلاء آپ کی ایک کال پر انشاءاللہ اس غیر آئینی اقدام جو کیا جا رہا ہے اس کے آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ ہمارا خون بھی حاضر ہے۔ ہم نے 2007 کی تحریک میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہزارہ اور خیبر پختونخوا کے وکلاء نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے، اور ہم کسی بھی غیر قانونی غیر آئینی اقدام خواہ وہ کوئی بھی کرے irrespective آف پارٹی، ہم اپنے وکلاء برادری، اپنے اس کالے کوٹ کی عظمت کے لیے آپ سب کے ساتھ ہیں۔ میں بہت مشکور ہوں ہمیں بلانے کا اور آج یہ کامیاب الیکشن کرانے کا۔ میں اپنے بھائی اسد منظور بٹ کو ایک بار پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ سردار امان اللہ، صدر احمدآباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن۔ میں شعیب شہین صاحب، ہمارے سینئر بار ممبر، سابق صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن، ان کو دل کے اتھاہ گرمیوں سے خوش آمدید کرتا ہوں اور ان سے ملتمس ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں، اپنی چیئر پہ تشریف لائیں۔ جناب محمود اشرف خان، سابق صدر ملتان ہائی کورٹ بار ایسوسیشن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب اسد منظور بٹ صاحب، صدر ہائی کورٹ بار ایسوسیشن، جناب حامد خان صاحب، ہمارے رہبر، ہمارے قائد، آج ایک مرتبہ پھر لاہور کے عظیم، قابل قدر اور مجاہد وکلاء نے پہلا قدم اٹھایا ہے ایک بہت عظیم جدوجہد کی طرف، جو ان
लाहौर के वकला की तारीख का हिस्सा है। हज़रत अली करमुल्लाह वजह का कौल है कि उसके शर से डरो जिस पर एहसान करो। मुझे वो वक्त याद है कि जब 2007 में कराची हाल था, कराची शोदा हाल, उसमें इसी तरह ही कायदीन बैठे थे। उस वक्त के खौफनाक तरीन डिक्टेटर ने अदलिया के वजूद को ललकारा था। उस वक्त पोजीशन ये थी कि उसके डर से तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने बिलों में घुसी हुई थी, किसी का कोई वजूद नजर नहीं आता था। इनकी तमाम लीडरशिप मुल्क छोड़कर भाग चुकी थी और बेचारे सियासी कारकुनों को उसके अजाब का शिकार होते देख रही थी। कोई ऐसा अदारा नहीं था कि जो मुशर्रफ के खिलाफ खड़ा हो, लेकिन मुशर्रफ से गलती हुई। वो ये गलती हुई कि उसने अदलिया के उस अदारे को छेड़ दिया जिसके वक़ार, जिसकी अज़मत और जिसके तहफ़्फ़ुज़, बका के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत जो वकला वो खुद मौजूद है। जब ये बात हुई, वकला ने यहाँ से इस तहरीक का आगाज़ किया, तो मैंने खुद देखा कि एक एक या दो दो बिल पार्टी और मुस्लिम लीग के अफराद आकर स्टेज के पीछे छुप के खड़े हुए थे। जब हम बाहर निकले तो वो हमारे साथ हो गए। जब इस्लामाबाद भी पहुंचे तो हर पॉलिटिकल पार्टीज का एक एक या दो दो झंडे वाले आने शुरू हुए। उनको मौका मिला, उनको ब्रीदिंग स्पेस मिली। उसका नतीजा यह निकला कि कुर्बानियां सिर्फ वकला ने दी, वकला ने जिद्दोजहद की, वकला आग में जले, वकला शहीद हुए। लेकिन उसका रिजल्ट यह निकला कि जुडिशरी तो बहाल हुई, लेकिन हमने अपनी अजीम जिद्दोजहद से जमहूरियत को भी बहाल कराया।